اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ ان کا نام فاختہ ہے اور ام ہانی ان کی کنیت ہے۔ ان کا نکاح حبیرہ بن عمرو سے ہوا۔ شروع ہی سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، مگر سن 8 ہجری میں مکہ جب فتح ہوا تب وہ مسلمان ہوئیں۔ ان کی خوش قسمتی یہ کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا اور ان کے مکان میں پناہ لینے والوں کو امان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ معراج کا مقدس سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر سے ہی کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو بیٹھے بیٹھے ہی انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا اور فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ اسی کی برکت تھی کہ ان کی عمر 120 سال ہو جانے کے باوجود سر میں چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو اس میں ضرور روزہ رکھنا چاہیے، ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، رمضان کا مہینہ آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم ورمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ، رمضان کے روزوں کے لیے مجھے صحت اور سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا اور اس مہینے میں کیے جانے والے میرے اعمال کو قبول فرما۔ کنز الامال کی روایت ہے۔ یہ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز جنازہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہو کر صرف نماز پڑھے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دفن میں شریک ہو تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ معلوم کیا گیا 2 قیرات کی مقدار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا والوں کا حال، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ سورہ فجر کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں سخت حساب کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ فائدہ، اطباء حضرات کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی ہی دیر کے لیے جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، ایاس بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ صحت کتلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجئے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔